بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وإذا قيل لهم اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون بے شک سوائے اس کے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر یہ لوگ سمجھتے نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمینوا ایمان لے کر آؤ کما آمن الناس جیسا کہ وہ لوگ ایمان لے کر آئے قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لے کر آئیں کما آمن السفہاء جس طرح کے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون سنو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے اقالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم کیا لے کر آئے ایمان لے کر آئے وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف یعنی کہ اپنے سرداروں کی طرف قالوا تو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو ہنسی کر رہے تھے ہم تو مذاق کر رہے تھے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں وہ سرگردار ہو رہے ہیں سامعین ذی وقار سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کل ہم نے ترجمہ اور کچھ اس کی وضاحت پڑھی تھی جس میں پہلی چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں تو یہاں سے بھی ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ فساد سے کیا مراد ہے فساد فی الارض نام ہے اس چیز کا کہ کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے غیبت کر رہا ہے کسی پر بہتان لگا رہا ہے تو امانت میں خیانت کر رہا ہے وعدہ کر کے وعدہ کی پاسداری نہیں بلکہ اس میں کیا کر رہا ہے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسی طرح جتنے بھی یہ گناہ ہے لڑائی کرتا ہے اور لڑائی میں گالم گلوچ بد زبانی کا استعمال کرتا ہے یہ تمام تر کام فساد فی الارض میں آتے ہیں تو جب کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ تو قالوا تو وہ کہتے ہیں بے شک سوائے اس کے نہیں نحن ہم تو مصلحون کیا کرنے والے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الا سن لو الا خبردار انہم بے شک
یہی لوگ ہیں ہم المفسدون جو کیا کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں ولکن لا یشعرون مگر یہ سمجھتے نہیں مگر یہ شعور نہیں رکھتے مگر یہ عقل نہیں رکھتے فہم نہیں رکھتے ذہن نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمینوا ایمان لے کر آؤ کما آمن الناس جس طرح کے دوسرے لوگ کیا لے کر آئے ایمان جس طرح کے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تم بھی ویسا کیا لے آؤ ایمان لے آؤ تمہارا ایمان کیا ہے قابل قبول ہے وگرنہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے لیکن وہ کیا کہتے قالو وہ کہتے انؤمن کیا ہم ایمان لے کر آئے کما آمن السفہاء جس طرح کے وہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے وہ بیوقوف ان کو کیوں کہا جا رہا ہے بیوقوف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیسی محبت ہے یہ کیسا ایمان لے کر آئے ہیں کہ اگر ان کا نبی کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر تشریف فرمایا ہے صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے محبوب نے آواز دی کھڑے نہ رہو بیٹھ جاؤ ایک صحابی رسول گھر سے آ رہے تھے ابھی جوتیوں والی جگہ پر پہنچے ہیں صحابی رسول وہیں پر بیٹھ گئے کسی نے کہا جناب اللہ کے نبی نے بیٹھنے کا جو حکم دیا ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ جہاں بھی ہو بیٹھ جاؤ کہا ہے جو مسجد میں وہ بیٹھ جاؤ صحابی رسول نے کہا اللہ کے بدلے میرے کان میں میرے نبی کی آواز پہنچی ہے بیٹھ جاؤ اب مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں اب ایک قدم بھی یہاں سے کیا کر لوں آگے لے کر چلا جاؤں وہ صحابہ اس لیے ان کو کیا کہا جا رہا ہے بے وقوف کہا جا رہا ہے کہ عجیب محبت ہے پانی نیچے گرنے نہیں دیتے عجیب محبت ہے پانی کو اپنے جسم پر مل رہے وضو کے عجیب محبت ہے اس پانی کو جو ہے وہ پی رہے عجیب محبت ہے اپنا تن من دن سب کچھ لٹا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم جو بہت امیر تھے ایمان لے کر آئے وہ کیا ہو گئے غریب ہو گئے سب کچھ اللہ کے نبی کے نام پر لٹا دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کو مان رہے ہیں اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں ان کی بلڈنگیں بنتی ان کے عمارات بنتے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی لیکن یہ تو بجائے اوپر کو جانے جو اوپر تھے وہ بھی کیا ہو گئے نیچے آ گئے ہیں تو یہ کیسا ایمان ہے ہم ان کی طرح ایمان نہیں لے کر آتے یہ اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان معیار حق ہے کیا ہے معیار حق ہے ان کے ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اگر تم میں سے کسی ایک نے ان صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کی کسی ایک کی بھی اقتداء کی تو تم کیا ہو جاؤ گے کامیاب ہو تو صحابہ کرام کا ایمان کیا ہے معیار حق ہے لیکن وہ لوگ عقل نہ رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں کما آمن السفہاء کہ جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الا سن لو خبردار انہم هم السفہاء بے شک یہی لوگ کیا ہیں بے وقوف ہیں جو میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیا ہیں یہی لوگ بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ایمان وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو انہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس سے یعنی کہ سرداروں کے شیطانوں سے مراد ان کے سردار ہیں قالوا تو انہیں کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو معکم انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو ہنسی کر رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ یستہزئ اللہ ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے بہم ویمدہم اللہ تبارک و تعالی ان کو مہلت دے رہا ہے ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہے فی طغیانہم کہ وہ اپنی سرکشی میں اپنی نافرمانی میں یعمہون سرگردان ہو رہے ہیں لگے رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ ایمان والوں کو کیا دے رہے ہیں بظاہر دھوکہ دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے رہے ہیں
بظاہر دھوکہ دے رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر فور اللہ پاک ان کو کیا کرتے, پکڑتے, اللہ پاک ان کو کیا دیتے, سزا دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کیا کر رہے ہیں, چھوٹ دے رہے ہیں, مہلت دے رہے ہیں, باز آ جاؤ. لیکن جب قیامت کے دن اللہ پاک کی پکڑ آئے گی پھر کوئی چھڑوا نہیں سکے گا. آج مجھے اور آپ کو مہلت دی جا رہی ہے, ان کو بھی مہلت تھی, مجھے اور آپ کو بھی مہلت ہے. ہمارا کوئی کام ان کے برعکس نہیں ہے, سارے کام ان جیسے کریں. لیکن اللہ آج مجھے اور آپ کو مہلت دے رہا ہے. کب تک مہلت ہے؟ جب تک ہماری سانس چل رہی. سانس ہے تو چانس ہے, سانس ختم چانس ختم. مرنے کے بعد ہماری زندگی کے متعلق سوالات ہوں گے. مال دیا تھا کہاں گزارا بھائی بتاؤ, اولاد دی تھی کیسے اس کی تربیت کی بتاؤ, جوانی دی تھی کیسے گزاری بتاؤ. پوچھا جائے گا اور بتانا پڑے گا. آج تو اگر کوئی قاری صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے ایک دوست کو کہا, میں نے کہا یار نماز پڑھا کرو, آپ نماز میں نظر نہیں آتے. کہتے قاری صاحب آپ نماز پڑھاتے ہیں, آپ کا چہرہ کیا ہوتا ہے, ادھر کو ہوتا ہے, آپ کو کیا پتا پیچھے کون آیا پیچھے کون نہیں آتا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے. کہتا قاری صاحب میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, مجھے دکان پر کام ہوتا ہے اور میں فوراً کیا کر دیتا ہوں, واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں, قرآن سامنے ہے, نماز پڑھنے نہیں آتا. لیکن کیا ہے, اپنا روب اس نے جما دیا, اپنا روب اس نے جمانے کے لیے بات کہتی قاری صاحب تھوڑا دھیان ادھر نہیں ماننا, نماز پڑھ کے کرو. اور کئی لوگ جن سے کہا جائے نماز پڑھا کرو, قاری صاحب اپنا کام کرو یار, اسی اپنے کمرے جانا, تسی اپنے کمرے جانا. دعوت کا کام کرنا میرے پاک پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو, مبادا کہ وہ وقت آ جائے کہ تم اللہ سے دعا کرو, اللہ تمہاری دعا قبول نہ کرے. تم دشمن کے خلاف مدد طلب کرو, اللہ تمہاری مدد کو نہ آئے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہمارا فریضہ ہے. دوسروں کہنا یار اچھا کام کیا کر, دوسروں کہنا یار تیرے اندر یہ برائی ہے تو نہ کیا کر. اور ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کو نیکی کا حکم دیا جائے کم از کم انسانوں کی طرح سن تو لے, کم از کم انسانوں کی طرح. وہ تیرے ساتھ بھلائی کر رہی ہے, وہ تجھے خیر کی دعوت دے رہا ہے اور تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کر. تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو کیا کیا جائے, ختم کیا جائے. فرمایا کہ رات کو جب تم سونے لگو تو اپنے بستر پر چند گھڑی بیٹھ کر سوچا کرو یار آج میں نے 24 گھنٹے جو زندگی گزاری ہے, کل سے لے کر آج تک میں نے کتنی اللہ کی فرما برداری کی, میں نے کتنے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے. آج اس وقت بیٹھ کر اپنے آپ کے ساتھ عہد کرو, خیر آج تو ہو گیا, کل نہیں ہونے دوں گا. آج جو ہو گیا, کل نہیں ہونے دوں گا. کل میں سارا دن ساری رات اپنے رب کی کیا کروں گا, بندگی میں گزار دوں گا, اپنے رب کی نافرمانی میں. ایسا کر کے دیکھو, انشاءاللہ تمہارے اوپر اثر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے, سنا گیا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.